ایمان والوں کو اسلام کے احکامات جہاں عطا فرمائے ہیں ان میں ایک قربانی کرنا بھی ہے۔ قربانی کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب پر فرض واجب ہے۔ اس کے فضائل، اس کے مسائل اور اس کے نہ کرنے پر وعیدیں، کرنے پر فضائل کا بیان ہے کہ اللہ قربانی کرنے والوں کو کیا دیں گے، نہ کرنے والوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراضگی کا اظہار، پھر قربانی کے مسائل، قربانی کب سے شروع ہوئی، اس کی بنیاد کیا ہے، جانور کا ذبح کرنا اللہ کے نام پر، خیرات کرنا، قربانی کرنا، یہ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی بیٹوں سے، ان کی شریعت سے ثابت ہے۔ یہ واقعات ہم نے بخوبی سنے ہوں گے کہ حابیل اور قابیل نے دونوں نے اپنی حقانیت پر قربانی کی۔ ان میں سے ہر ایک کہتا تھا میں حق پر ہوں۔ اس وقت کا قاعدہ کلیہ ضابطہ یہ تھا، جس کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی، تو یہ سمجھا جاتا کہ اس آدمی کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ جس پر حابیل اور قابیل میں سے ہر ایک نے قربانی کی۔ حابیل نے مینڈھے کی قربانی کی اور قابیل نے اپنی فصل سے چند غلے کے سا قربان کرنے کے لیے پہاڑ پر یا کسی چٹیل میدان میں رکھے، کیونکہ حابیل حق پر تھے۔ آگ آئی اور ان کے قربانی والے مینڈھے اور جانور کو جلا کر راکھ کر دیا، پتہ چلا کہ ان کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اور قابیل کا غلہ ویسے پڑا رہا اور اس کی قربانی مردود ہو گئی کیونکہ وہ ناحق پر تھا۔ اسی طرح بعد میں بھی مال غنیمت کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلی شریعتوں میں جہاد کے ذریعے جو مال حاصل کیا جاتا، اس کو بھی آ کر آسمانی آگ اس کو کھا جاتی، تو جہاد کی حقانیت پر دلیل ہوتی کہ یہ جہاد حق پر تھا۔ لیکن قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی امت کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ ان کی قربانیوں کا گوشت ضائع نہیں کیا جائے گا، آگ سے جلایا نہیں جائے گا، بلکہ یہ قربانیاں کر کے خود کھائیں گے اور اللہ اس قربانیوں کو قبول فرمائیں گے۔ اور اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو مستقل طور پر ایک قربانی کی بنیاد رکھی، وہ اللہ نے قرآن میں مکمل واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بڑھاپے کی حالت تک نہ ہوئی تھی، کافی عمر ہو چکی تھی۔ اللہ پاک سے دعا مانگی، ادھر قوم نے عراق میں ستایا، ہجرت کی، شام پہنچے۔ ان کی بیوی سارہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بھانجے لوط علیہ السلام وہ بھی ساتھ تھے، شام کی طرف ہجرت کی۔ جب شام کے علاقے میں پہنچے، سارہ علیہ السلام سے اولاد نہ ہوئی، وہ اپنے آپ کو بانجھ تصور کرنے لگی، جس پر فرعون مصر نے، کیونکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں،
جیسے حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، چین کے ہر بادشاہ کو خاقان کہتے تھے، تو یہ بادشاہوں کے نام تھے۔ تو فرعون مصر کے بادشاہ نے ایک لڑکی بطور خدمت کے ہدیے میں دی سارہ سلام اللہ علیہا کو، جس کا نام ہاجرہ سلام اللہ علیہا تھا۔ انہوں نے وہ لڑکی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دے دی، انہوں نے ان سے نکاح کر لیا، جس سے اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ بڑی عمر میں اللہ جل شانہ نے بیٹا عطا فرمایا، پھر ہجرت کا حکم ہوا، پھر سفر کیا وادی غیر ذی زر بیت اللہ والی جگہ پر۔ مکمل واقعہ تو لمبا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ آپ بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ آئیں۔ روایتوں میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام رہنمائی کرتے رہے، 40 دن کا سفر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی پر کیا، اپنی بیوی اور بچے کو اونٹنی پر سوار کیا۔ جہاں پڑاؤ کرتے پوچھتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہاں رکنا ہے، وہ جواب میں فرماتے یہاں نہیں، ابھی آگے سفر کرنا ہے، جہاں بیت اللہ ہے۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو حکم ہوا کہ بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ دیں اور آپ واپس چلے جائیں۔ وہاں چھوڑ دیا، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ سارا واقعہ کہ آب زمزم جاری ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے 1-2 دفعہ اللہ سے اجازت لے کر آئے، ملاقات نہ ہو سکی کہ وہ شکار پر چلے جاتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ بیٹے سے ملاقات ہو گئی، اس کو بھاگتے دوڑتے ہوئے دیکھا، دل میں اولاد کی محبت فطری تقاضا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ چلتا پھرتا دیکھا، یعنی جب جوانی کو پہنچے، ایک اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے اولاد دی، بچپن میں قربانی نہیں لی، جب جوان ہو گئے تو پھر قربانی کے لیے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ خواب کی ایک صورت دکھلائی گئی ذبح کرنے کی۔ تو قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ نے اس میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند امتحانوں کے ساتھ، کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کو پورا کیا، وہ امتحان میں کامیاب ہوئے، امتحانوں میں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کے سر پر ساری انسانیت کی امامت کا تاج رکھا اور ان کو یہ عہدہ، یہ عزت، یہ شرف، یہ بزرگی بخشی۔ اس امتحان میں سے ایک بیٹے کا ذبح کرنا بھی تھا۔ خواب کے اندر بات اس لیے بتائی، صراحتاً حکم میں تعویلوں کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن خواب کے اندر ایک واقعے کو اللہ جل شانہ نے شکل دی جس میں تعویلات کے لیے راستہ تھا۔ کوئی اور تعبیر نکالی جاتی، اور تعبیر نکالی جاتی، تو اس میں خاصی آزمائش تھی۔ صراحتاً حکم دینے میں اتنی آزمائش نہ تھی جتنی خواب کے ذریعے بتانے میں آزمائش تھی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کے اس خواب کو، جو اللہ نے ان کو خواب میں صورت دکھلائی تھی، پورا کر دکھایا، جس کی اللہ نے قرآن میں تصدیق کی کہ آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اصل قربانی تو جان کی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہ مینڈھا سمجھ کر کے ان کے ہاتھ سے مینڈھا ذبح ہوگا، بلکہ انہوں نے تو اپنے بیٹے سے مشورہ بھی کیا، خود تیار ہوئے، پھر آ کر بیٹے کو بیان کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ بیٹے سے مشورہ لیا، مشورہ اس بات میں نہیں لیا کہ تردد تھا، بلکہ رہتی دنیا تک، فرمایا جبر سے کام نہیں لیا،
نوجوان اولاد کے اوپر حکم مسلط نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ رائے لے لینی چاہیے۔ بیٹے کی بھی آزمائش کرنا مقصود تھی۔ اس نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریں، آپ وہ کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے، یعنی ذبح کرنے کا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، پھر فرمایا کہ دعویٰ کے اندر پہلے اللہ کے سپرد کیا اپنے آپ کو کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ کی مشیت کو، اللہ کی رضا کو انشاءاللہ کہنے کو مقدم کیا، اور پھر فرمایا قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا۔ اور بیٹا ہی باپ کو بتا رہا ہے کہ ابا جان میرے ہاتھ مضبوطی سے باندھ دیں، چھری کو تیز کر لیں، میرے کرتے کو خون آلودہ ہونے سے بچائیں، اور فرمایا ہاتھ پاؤں اس لیے باندھ دیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں یا ہلوں اور آپ کو ترس آ جائے، اور اسی طرح چھری کو بھی تیز کر دیں تاکہ قربانی ہونے میں تاخیر نہ ہو۔ پھر فرمانے لگے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور مجھے الٹا لٹا دیں منہ کے بل تاکہ اللہ پاک کا ترس متوجہ ہو۔ دیکھو اس عمر میں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا یہ جذبہ ہے، اور فرمایا اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں کہ اولاد کی محبت میں ہاتھ ہل جائے یا دل میں کوئی ایسی بات آ جائے جس سے اللہ جل شانہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور اللہ پاک یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، ملائکہ دیکھ رہے ہیں، اور ایسے ہی ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے، ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کو بچانا مقصود تھا۔ میڈھا آسمانوں سے لایا گیا اور جو ذبح ہوا، علماء نے لکھا ہے یہ وہ میڈھا تھا جو حابیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اور آسمانی آگ اس کو جلا کر راکھ کر گئی۔ وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ بعد میں وہ جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور وہ مینڈھا ذبح ہو چکا تھا۔ پھر رہتی دنیا تک یہ قربانی کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر آپ نے بھی کثرت سے قربانی کی، جس کی وجہ سے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ قربانی ہجری کے پہلے سال میں سن 1 ہجری سے 1 ہجری سے یہ قربانی مشروع ہو چکی تھی، یعنی جب مکہ میں قربانی کا رواج نہ تھا، قربانی مشروع نہ ہوئی تھی، جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ والے 2 تہوار مناتے تھے، 2 عیدیں، 2 خوشیاں مناتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، اس میں وہ بیہودہ قسم کے کام کرتے تھے، گناہوں کے، کھیل کود کے، تماش بینی کے، تو آپ نے فرمایا ہم اسلام کے 2 تہوار منائیں گے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس میں آپ نے قربانی کو رواج دیا۔ 10 سال آپ مدینہ میں رہے، مسلسل آپ قربانی کرتے رہے، اور بلکہ ایک دفعہ آخری سال میں آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ 100 اونٹوں کی قربانی آپ اندازہ لگائیں، جس میں 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے، نہر کیا۔ علماء نے لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہونے کا شرف اونٹ خود حاصل کرنا